ایک تنہا عورت کا سر بار بار سیلابی پانی سے باہر آ رہا ہے۔ کشتی نے اپنی روانی تیز کی، اس عورت کو آوازیں دیں کہ خود کو ڈوبنے سے بچائے۔ آن کی آن میں کشتی پہنچ گئی۔ دو نوجوانوں نے جو کشتی میں سوار تھے، عورت کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر پوری قوت سے اوپر کھینچا۔ عورت کرا رہی تھی۔ کشتی میں بٹھا کر اس سے پوچھا گیا، کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جو بولنے سے قاصر تھی کیسے اپنے حواس مجتمع کرتی، خالی نظروں سے دور تک پانی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی سر اوپر آ جائے گا جو اس کی بہن کا سر ہوگا یا بچی کا۔ اس کو بھی کشتی کے ناخدا ایسے ہی اوپر کھینچ لیں گے، لیکن دور دور تک پانی کی لہروں میں کوئی سر نہ اٹھا۔ پھر اس کی زبان سے بمشکل نکلا، میری بہن ہے اور بیٹی، مگر دور تک کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ایک دوسرا منظر بھی ہے۔ ایک عورت گھٹنوں گھٹنوں پانی میں اپنی بھینس کی رسی کو پکڑ رہی ہے۔ بھینس اتنا پانی دیکھ کر سراسیمہ ہو گئی ہے، رسی چھڑا رہی ہے۔ عورت اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کہاں منہنی سی نسوانی جان اور کہاں بھینس۔ اس دوران اس کی دوسری بہن بھی بھاگتی ہوئی آئی اور دونوں نے مل کر بھینس کو قابو کیا۔ یہ منظر دیکھ کر خاندان کے دو آدمی لپک کر آئے اور انہوں نے دو بھینسوں کو ایک ساتھ قابو کیا۔ وہ عورت تھوڑی آگے بڑھی تو کیمرہ قریب پہنچ گیا۔ وہ جو پوری قوت سے بھینس کو بچا رہی تھی، 2 فٹ پانی میں دھڑام سے بیٹھ گئی۔ کیمرہ مین سے چلاتے ہوئے بولی، میری ماں کو بچا لو، میری ماں رہ گئی ہے، میری ماں کو بچا لو۔ یہ کہہ کر سینہ کو بھی کرنے لگی۔ کیمرہ آگے بڑھ گیا، ایسے ہی کسی دوسرے منظر کی تلاش میں۔ افشاں نوید صاحبہ نے ان واقعات کے ساتھ لکھا ہے کہ بے شمار داستانیں ہوں گی 5 دریاؤں کے اطراف، ہم تک تو کوئی ایک آدھ ہی پہنچ رہی ہے۔ یہ shaitanyahu.com کا ظلم تو نہیں کہ اس کو بد دعا دے کے رہ جائیں، سجدوں میں اللہ کو اپنے ایمان کا یقین دلا کے رہ جائیں۔ یہ تو وطن عزیز ہے۔ جب پتہ ہے بھارت کی سازشیں تو کیوں نہیں اقدامات کیے گئے؟ مقام پر ڈوبتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مزید کشتیاں بھیجو۔ جو سکرین پر منظر کشی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ کتنا آسان ہے خبروں میں سن لینا۔ گاؤں کے گاؤں زیر آب آ گئے، دیہات کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ کیا پہلے نہیں انڈیا نے ایسی سازشیں کی؟ متاثرہ مقامات پر لوگوں کی زندگیوں سے کیوں کھیلا گیا؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب ہے۔ کیا اللہ کا عذاب ان غریبوں پر آ رہا ہے جو ماں کو چھوڑ کر بھینس کو بچا رہے ہیں؟ ان غریبوں کی ہستی ہی کیا؟ یہ عذاب تو ان لوگوں پر ہے جو پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بیٹھے نظارے کر رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات فرما رہی تھیں، اپنے بچوں کو روکیں، وہ پانی میں مستیاں کر رہے ہیں، جان سے جا رہے ہیں۔ یہ پانی مستیاں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس معصومیت پہ کون نہ مر جائے اے خدا؟ کیا جو بستیاں ڈوبی ہیں وہ بچوں کی مستیوں سے ڈوبی ہیں؟ سندھ میں ابھی بارشیں اس طرح شروع نہیں ہوئیں، لیکن واضح طور پر سرکار نے کہہ دیا یہاں کے نالوں میں بس اتنی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کا انتظام نہیں کر سکیں گے۔ گویا اہلیان کراچی ڈوبنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میئر کراچی بے بس ہیں، نالوں کی چوڑائی اتنی نہیں ہے، لہذا اس پانی نے بستیوں میں آنا ہی ہے۔ یہ کیسا عذاب ہے؟ عذاب یہ سیلاب، یہ پانی نہیں، یہ حکمران ہیں جو عوام کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں اور اٹکیلیاں کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین سے ملنے جو اعلیٰ صوبائی عہدوں پر براجمان خواتین آتی ہیں، ان کے سنگار دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ ان کے دل میں ڈوبتے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی ہے؟ اپنے کسی پیارے کو ڈوبتا دیکھ کر آپ اسی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ جاتے ہیں؟ حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ جانا پڑا رقیب کے در پر 1000 بار، اے کاش جانتا نہ تیرے رہ گزر کو میں۔ ہم پازیٹیو پاکستان